یعنی جو نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرتے ہیں، حضور کی غلامی سے منہ موڑ کر، حضور کی نسبت سے منہ موڑ کر قرآن لینا چاہتے ہیں، وہ گمراہی کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ علم میں ہدایت نہیں ہے، حضور کی نسبت کو چھوڑ کر قرآن و حدیث سے بھی ہدایت نہیں ملتی، اور اہل علم میں وہی لوگ ہدایت پر ہیں جن کی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے، جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، جن کی زندگیاں تعلق مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہیں، جو صاحب نسبت ہیں، اور حضور کی نسبت کو چھوڑ کر، حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو ہدایت فقط قرآن و حدیث سے لینا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ عالم تو ہوتے ہیں، فاضل تو ہوتے ہیں، ڈگریاں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ علامہ اور فہامہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ علم جو ہے یہ ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، اور جو نسبت کو چھوڑ کر علم کی طرف جاتے ہیں وہ گمراہی کے گڑھے میں جاتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، حدیث ہدایت کی ضمانت نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ان کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، اور جو غلامی کو ضروری نہیں سمجھتے، جو تعلق کو ضروری نہیں سمجھتے، جو نسبت کو ضروری نہیں سمجھتے، جو حضور کی محبت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، قرآن سے فیض لینا چاہتے ہیں، قرآن انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محفل، کسی بھی علم میں ہدایت کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر علم ہدایت کی ضمانت ہوتا تو رب کائنات اپنی بارگاہ سے ہدایت مانگنے والوں کو سیدھا علم کی راہ پہ ڈال دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سورہ فاتحہ میں جہاں اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا، صراط الذین انعمت علیہم، جب ہدایت مانگنے والا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا، اپنی بارگاہ میں پہنچنے والا راستہ دکھا، تو اللہ نے جو راستے کی نشاندہی کی وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب ہدایت کے راستے کو رب نے شخصیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نسبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، صحبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ صحبت والے لوگ، یہ نسبت والے لوگ، یہ تعلق والے لوگ، جن کی صحبتوں کے فیض سے پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے ان کا تعارف یوں کرایا، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا جو طبقہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، اور یہ صالحین ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور فرمایا کہ یہی سب سے بہترین دوست ہیں، جنہوں نے ان سے تعلق جوڑ لیا، جنہوں نے ان کی غلامی اختیار کر لی، جو ان کی دوستی میں آ گئے، سمجھ لیں کہ وہ شارع ہدایت میں گامزن ہو گئے، اور جنہوں نے ان سے منہ موڑ لیا، غلامی کو ترک کر دیا، وہ گمراہی کے راستے میں چلے گئے۔ اور پھر علامہ صاحب نے توبہ کے موضوع پر بڑا ہی خوبصورت بیان کیا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو توبہ ہے یہ بھی غلامی مصطفیٰ سے مشروط ہے۔ جاؤ کا کہہ کر توبہ کو بھی حضور کے قدموں سے نسبت دے دی،
کہ حضور کو چھوڑ کر ساری زندگی توبہ کرتے رہیں، یو ٹرن لیتے رہیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں کو اپنا لیں، وہ نیکیاں ہی جو آپ جن کو نیکیاں سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ توبہ بھی اپنے درجہ قبولیت کو تب پائے گی جب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ہوگا، حضور کی نسبت موجود ہوگی، حضور کے قدموں سے لپٹ کر جو توبہ کی جائے گی وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو حاضرین محفل، سب سے عظیم چیز جو ہے وہ حضور کی نسبت ہے، حضور کا تعلق ہے، حضور کی غلامی ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب اہل نسبت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بے پایہ فضل و کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو صاحب نسبت ہے، ان لوگوں سے ہمارا تعلق قائم کیا جو صاحب نسبت ہے، ان لوگوں کی غلامی ہمیں عطا کی جو صاحب نسبت ہے، ان کی نسبت سے ہمیں حضور کی غلامی کا شرف نصیب ہوا، حضور سے ہمارا تعلق جڑا، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آئی۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے ساری زندگی اپنی حضور کے تعلق کا درس دیتے ہوئے گزاری ہے، نسبت رسولی کا درس دیتے ہوئے گزاری ہے۔ کوئی بھی گفتگو اور کوئی بھی آپ کا بیان اس تعلق مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ہر بیان کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں نسبت رسولی حاصل کر لو، حضور سے غلامی اختیار کر لو، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اسی میں تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور تمہاری آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے عظیم مرشد سے نوازا ہے جنہوں نے ہمیں غلامی مصطفیٰ کا درس دیا اور ہمیں عملی طور پر آقا کی غلامی کر کے دکھائی کہ کیسے غلامی کی جاتی ہے اور غلام کیسا ہوتا ہے، عملاً بتا دیا۔ تو حاضرین محفل، اللہ تعالی ہماری ان نسبتوں کو سلامت رکھے، حضور سے تعلق غلامی کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے۔ حسب دستور سابق جو ہماری ہر محفل کا ایک طریقہ ہے جس میں ہم سلسلہ حالیہ نسبت رسولی کے اوراد پاک کا ورد کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ اوراد پاک پڑھ کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر کے ہم ان اوراد پاک کے وسیلے سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی جملہ التجاؤں کو، جملہ ضرورتوں کو، جملہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ان اوراد پاک کے وسیلے سے ان سے نجات اور ان کی قبولیت کی التجا بھی کرتے ہیں۔ وہی اوراد پاک پڑھ کے ہم اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب بھی کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے ان کی بلندی درجات اور ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے دعا اور دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ مولا کریم اپنے ان پاک اسماء گرامی کا صدقہ ہماری توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے گا، ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری بیماریوں کو بھی شفا فرما کر، دکھوں سے نجات عطا فرما کر، دنیا آخرت کے غموں سے نجات عطا فرما کر دنیا آخرت کی خوشیاں ہمارا مقدر فرمائے گا اور ہماری اور ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے گا۔ تو تمام احباب انتہائی خلوص کے ساتھ میرے ساتھ مل کر اوراد پاک کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔